محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی جو زبیدہ خانم کے کوٹھے سے بھاگ کر آ رہی تھی اور اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں زمرد کے خیال میں گاڑی چلا رہا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ میرے ہاتھ سے ہو گیا۔ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی شکل ہو بہو زمرد سے ملتی جلتی تھی، جس کے بارے میں کئی عرصہ پہلے میرے والدین نے بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ جیسے اس لڑکی کو ہوش آیا اور اس نے مجھے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زمرد کی یاد میں آج یہ آخری دن تھا جو میں برباد کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی زمرد کو یاد نہیں کروں گا۔ وہ مجھے اتنے آسانی سے چھوڑ کر چلی گئی تو پھر میں کیسے اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کر سکتا ہوں؟ آج گاڑی چلاتے ہوئے میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ در حقیقت میں اس کی یاد سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ناممکن ہو چکا تھا۔ اصل بات یہی تھی کہ زمرد مجھ سے آج تک بھلائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ خبر جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا، میں آج تک اس کو بھول نہیں پایا تھا۔ وہ شام جب میرے والدین نے مجھے زمرد کی موت کی خبر دی، میرے سینے پہ نقش چھوڑ گئی۔ میں جتنی کوشش کر لوں اس کو بھلا نہیں پا رہا۔ زمرد سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ 1 سال کے بعد دبئی سے واپس آ جاؤں گا۔ تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، لیکن قسمت نے ہم دونوں کو ساتھ نہ ہونے دیا۔ مجھے دبئی میں آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور 6 ماہ بعد میں نے واپس آ جانا تھا۔ اسی دوران ایک دن اچانک شام کو اماں جان کی مجھے کال آ گئی۔ وہ اکثر اسی وقت مجھ سے بات کیا کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں جان مجھے یہ خبر دیں گی۔ جب میری ماں نے مجھے بتایا، بیٹا میں تمہیں زمرد کے بارے میں ایک ایسی خبر دے رہی ہوں جس کو تمہیں حوصلے سے سننا ہوگا۔ جب اماں نے مجھ سے اس طرح کی بات چیت کی تو میری تمام تر توجہ ان کی بات کی طرف ہوئی اور میں ان سے کہنے لگا، جی اماں جان آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ تب اماں نے کہا کہ زمرد ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب وہ کبھی بھی تمہاری زندگی میں لوٹ کر نہ آئے گی۔ اماں کی اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، موبائل فون اوپن آواز میں میرے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ جب اماں جان نے یہ بات کی تو میں نے فوراً سے موبائل فون کو اٹھایا اور اپنے نزدیک کرتے ہوئے اماں سے کہا، اماں جان آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ زمرد مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تب اماں نے کہا، بیٹا میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی، زمرد مر چکی ہے۔ اس کی لاش میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی ہوں۔ مجھے پتہ تھا تم یقین نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کی تصویر بھی بنا کر لے آئی ہوں، تمہیں سینڈ کر دوں گی، خود ہی دیکھ لینا، تب تو تمہیں اپنی ماں پر یقین آئے گا نا۔ اماں کی اس بات کو سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے آپ کی بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ تب میری ماں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ بیٹا زمرد اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئی ہے۔ ہمیں تو اس بارے میں علم ہی نہ تھا۔ آج میں نے اپنی ایک دوست کو زمرد سے ملوانا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو کال کرتی رہ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو کال زمرد کی اماں نے اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ زمرد اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا نماز جنازہ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں نے اس لڑکی کو برداشت کیا تھا، تمہارا رشتہ بھی لے کر گئی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ اماں نے جیسے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میرے لب سل گئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے
میری طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ وہ چائے کا کپ میرے ہاتھوں سے گر گیا۔ گرنے کی آواز اماں سن چکی تھی، بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی پسندیدہ چیز کھونی پڑی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں کھو چکا تھا۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا، مجھے لگا کہ شاید اماں جان زمرد کو پسند نہیں کرتی، اس سے جان چھڑوانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں۔ لیکن جب زمرد کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے فوراً سے کال کاٹ دی، لیکن اس کے بعد جو میری حالت ہوئی وہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اس رات میں خوب رویا۔ میں کبھی اپنی زندگی میں اتنا نہ رویا تھا جتنا زمرد کی وفات کے بارے میں سن کر میں رویا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ میرا دوست عمیر جو میرے ساتھ رہتا تھا میری اس حالت پر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ خدا کے بعد مجھے جس انسان نے حوصلہ دیا وہ عمیر تھا۔ اس نے مجھے سنبھالا اور ایک ماں کی طرح خیال رکھا، مجھے زندگی کی راہ میں چلنا سکھایا، ورنہ زمرد کے مر جانے کے بعد میں تو کئی بار خودکشی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، کر چکا تھا۔ لیکن عمیر نے نہ صرف مجھے خودکشی کرنے سے روکا بلکہ دوبارہ سے مجھے مسکرانا سکھا دیا۔ میں عمیر کی بات مان کر ظاہری طور پر تو مسکرا دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر سے میں بے حد تکلیف میں تھا۔ ایک ایسی تکلیف جس کو اگر میں ظاہر کر دیتا تو میرا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ زمرد کی موت نے مجھے بہت خاموش کرا دیا تھا، لیکن میں دل میں کئی اندر طوفان برپا تھے۔ اگر وہ باہر نکل آتے تو یہ دنیا جل کر راکھ ہو جاتی۔ بس اس لیے میں خاموش رہتا تھا۔ 1 سال کا ویزا تھا جس میں 6 مہینے گزر چکے تھے، باقی 6 مہینے مجھے بہت لمبے لگے۔ میرا دل کرتا تھا ابھی میں یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے ابا جان بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میں زمرد سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ زمرد ہمارے سٹیٹس کی تھی۔ وہ بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت امیر لوگوں کے ساتھ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے زمرد کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ کئی کوششوں کے بعد میں نے زمرد کو حاصل کیا، اور یہ شرط جس کو میں پورا کرنے کے لیے دبئی آیا ہوا ہوں یہ میرے والد نے رکھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی زمرد سے ہو جائے تو تمہیں 1 سال کے لیے دبئی جانا ہوگا۔ وہاں پر ابا کے دوست ریحان صاحب رہتے تھے، وہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابا جان نے مجھے ان کے پاس بھیجا تاکہ میں بزنس سیکھ سکوں۔ یہ 1 سال کا دورانیہ جو مجھے زمرد سے جدا کرنے کے لیے سوچا گیا تھا میرے لیے بے حد تکلیف کا باعث بن گیا۔ میں زمرد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر یہ 1 سال تو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ابا جان نے زمرد سے شادی کے بدلے میں مجھے 1 سال دبئی جانے کے لیے بولا تو میں نے فوراً سے یہ شرط قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی واپس آؤں گا وہ زمرد سے میری شادی کروا دیں گے۔ میرے لیے یہ سب کچھ ماننا بہت آسان تھا۔ میری کوئی بھی فرمائش آج تک رد نہ ہوئی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کسی بھی بارے میں منع نہ کیا تھا، تو پھر وہ زمرد والی خواہش کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتے تھے؟ بہت جلد مان گئے، بس 1-2 بار گھر چھوڑ کے دوست کے گھر جا رکا اور کئی دنوں تک کھانا نہ کھاتا تھا۔ بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کرنا پڑا۔ بہت جلد وہ لوگ مان گئے۔ میں خوش ہو گیا کہ زندگی ایک بار پھر سے مجھ پر مہربانی کر دی ہے۔ زمرد کو تو میں نے اپنی اس محبت کے بارے میں بتایا بھی نہ تھا۔ یہ محبت جو میں زمرد سے کرتا تھا یک طرفہ تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ اس کو یہ علم نہ تھا کہ میرے والدین اس سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں اور میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ زبردستی میں اپنے والدین کو زمرد کے گھر رشتہ لینے کے لیے تو بھیج دیا تھا،
لیکن وہاں جا کر میری ماں نے جو تماشا کیا اور زمرد کے والدین کی جو بے عزتی کی وہ میں کبھی نہ بھولا تھا۔ بے شک وہ غریب تھے، لیکن اس کا کیا مطلب تھا کہ ان کی کوئی عزت نہ تھی۔ اماں نے وہاں جا کر یہ سب کچھ کر کے مجھے میری نظروں سے گرا دیا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جس دن میں بے انتہا خوش تھا، کیونکہ آج زمرد کے گھر رشتہ لے کر جانے والے تھے اور زمرد کو اس بارے میں کچھ بھی خبر نہ تھی۔ میں نے تو اس کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا، وہ یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کے ساتھ ایڈمیشن لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ میں اس کا سینئر تھا اور وہ میری جونیئر تھی۔ کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن زمرد نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی سے پہلے دن ہی متاثر ہو چکا تھا۔ ایک بار اس کو سرسری نظر سے دیکھا تھا اور اس کے بعد میری آنکھیں اس پر جم سی گئی تھیں۔ اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں زمرد سے ہی شادی کروں گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے اس کی ساری انفارمیشن لے لی۔ اس کے غریب ہونے کے علاوہ باقی کوئی کمی نہ تھی اور زمرد کی غربت مجھے کمی نہ لگتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے زمرد کی غربت اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار اور معصومیت پیدا کر رہی ہے۔ میں نے زمرد کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ سنجیدہ تھی، کسی بھی لڑکے سے بات چیت نہ کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی دوستیں بھی بہت زیادہ اچھی تھیں۔ شاید اس کی عادات نے مجھے متاثر مزید کر دیا تھا اور اسے شادی کرنے کی ضد مجھے دبئی تک لے گئی، لیکن پھر بھی حاصل نہ کر پایا اور اب تو میرا 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ گھر واپس آنے کی تمام تیاریاں پوری ہو چکی تھیں۔ میں گھر واپس تو آ رہا تھا لیکن خوش نہ تھا، اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب مجھے زمرد کی موت کی خبر دے دی گئی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اسی وقت واپس آ جاؤں، لیکن آ نہ سکا اور اب جب آ رہا تھا تو ذرا بھی خوش نہ تھا۔ اداسی میرے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو زمرد کی یاد مجھ پر حاوی ہو جائے گی، لیکن میرے دل کے ایک کونے سے ہر وقت ایک آواز آتی تھی، ایک ایسی آواز جو مجھے نئی امید دلاتی تھی، اور وہ امید تھی اس کے زمرد۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے زمرد زندہ ہو گئی۔ کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا، یہ کہہ چکا تھا کہ زمرد اب مر چکی ہے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والی، لیکن پھر بھی مجھے ایک دم سے یہ خیال آتا کہ زمرد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ بھی زندہ ہو گئی۔ اسے خیال نے مجھے گھر آنے پر مجبور کر دیا، لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ جب میں گھر آؤں گا تو میرے والدین نے میرے ساتھ ایک ایسا دھوکہ کیا ہوگا جو میرے لیے بے حد تکلیف کا باعث بنے گا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید میرے والدین میری خوشی میں خوش ہو چکے ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ان سے ہر بات منوا سکتا ہوں، لیکن اس بار تو میرے والدین نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب مجھے ان لوگوں کی حقیقت معلوم ہوئی تو وقت میرے ہاتھوں میں نہ تھا، بہت دیر ہو چکی تھی، میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ تب احساس ہو چکا تھا کاش میں اس وقت تصدیق کروا لیتا یا پھر اپنے دوستوں سے زمرد کی خیریت معلوم کروا لیتا تو آج مجھے حقیقت معلوم ہوتی۔ خیر، یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو میں دبئی سے واپس آ رہا تھا۔ ادھورے خوابوں کو سمیٹ کر میں اپنے گھر پہنچ آیا۔ گھر گیا تو والدین نے بہت استقبال کیا، پورا گھر سجا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری شادی ہو رہی ہو۔ گھر آیا تو تمام رشتہ دار جمع تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج کی شام بہت زیادہ خاص ہو۔ میں سب سے ملا، بہت خوش ہوئے، لیکن میری خوشی پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جب میں نے سب کو اپنے انتظار میں کھڑے ہوئے دیکھا تو مجھے فوراً سے زمرد کا خیال آیا اور سوچا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ بھی اسی طرح سے میرا انتظار کر رہی ہوتی، مجھ سے مل کر کتنا خوش ہو جاتی، کیونکہ میرے پاس واپس آ جانے کے بعد ہم دونوں کی
شادی ہونے والی تھی اور اب تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں جب میں نے زمرد کی یاد کو گہرائی سے دیکھا تھا، اور رشتہ دار اور والدین مجھے دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ شاید میں کئی عرصے کے بعد اپنے والدین سے ملا ہوں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اور وہ حقیقت میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے، لیکن میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ دبئی سے میں جو کچھ سیکھ کر آیا تھا، یہاں پر میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ روز اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں چلے جانا یا پھر تنہائی میں رہنا، اب دونوں کاموں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا۔ ہر وقت زمرد کے خیال اور اس کی جدائی میرے دکھوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتا تھا تو زمرد کو اپنے ساتھ محسوس کرتا اور یہی سوچتا تھا کہ کاش وہ میرے ساتھ ہوتی تو آج میری زندگی رنگین ہو جاتی، یوں بے رنگ نہ پڑا ہوتا۔ وہیں پر اپنے آپ کو خاموش کروا دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمرد مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی ہے۔ اس طرح ایک دن مجھے اچانک سے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں زمرد کے والدین سے مل لوں۔ تو اس لیے میں بغیر بتائے زمرد کے گھر جا پہنچا، لیکن وہاں گیا تو ان کے گھر کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب محسوس ہوا، کیونکہ وہ لوگ اس گھر میں موجود نہ تھے۔ گھر کے باہر والے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں نے ساتھ والے گھر سے جب زمرد کے والدین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بہت ہی حیران کر دینے والی بات کہی، جس کو میں صحیح طریقے سے سمجھ نہ پایا تھا، کیونکہ وہ بات ہی گھما پھرا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کئی عرصہ پہلے یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب سا واقعہ ہوا ہے۔ ان کی نوجوان بیٹی اپنے دوست کے گھر جا رہی تھی اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئی، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی یہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں گئے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی خبر ہے، لیکن یہ لوگ بہت اداس تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں سے جانا نہ چاہتے ہوں، اور کوئی زبردستی ان کو یہاں سے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے ان کی بات خاموشی سے سن تو لی، لیکن پریشانی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو چکا ہوگا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی ہوئے یہ کہا کہ زمرد کے والدین اپنی نوجوان بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر سکے ہوں گے، اور جوان اولاد کی موت تو پھر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ لوگ اس گھر سے چلے گئے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں گھر واپس آ رہا تھا۔ زمرد کے جانے کے بعد مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بالکل خالی ہاتھ رہ چکا ہوں، پہلے جیسا کچھ بھی نہ لگتا تھا، یہاں تک کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ مجھے تو اپنا مسکرانا بھی یاد نہ رہتا تھا۔ خیر، میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا۔ اماں جان کو اس بارے میں بتایا اور کہا کہ اماں، زمرد کے والدین تو یہاں سے چلے گئے، نہ جانے وہ لوگ کہاں گئے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، کاش میں ان سے مل پاتا۔ میں ان لوگوں کا پتہ کرواؤں گا اور ان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے میں نے اماں سے زمرد کے والدین کی ہمدردی میں یہ بات کہی تو ماں فوراً سے چونک گئی اور عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، تم اس کے والدین کا پیچھا چھوڑ دو، تم کیوں ان کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو؟ جو بات ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے شروع مت کرو۔ میں نے اماں کی اس بات پر کہا کہ امی جان، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تب انہوں نے کہا، بیٹا، میں ایک ماں ہوں، اولاد کا دکھ جانتی ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ زمرد کے والدین کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمہیں دیکھیں گے تو انہیں اپنی بیٹی یاد آ جائے گی اور ان کا دکھ تازہ ہو جائے گا۔ کئی عرصے سے وہ جس تکلیف کو بھلانے کی خاطر اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، تم ان کے پاس جا کر کیوں دوبارہ سے انہیں تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اماں نے جب یہ بات کہی
تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ واقعی مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بس پھر میں خاموش ہو گیا۔ اسی طرح سے کئی دن گزر گئے، لیکن ایک دن بھی زمرد کی یاد سے غافل نہ گزرا تھا۔ میں ہر صبح زمرد کی یاد کو تازہ کرتا اور ہر رات کو زمرد کو یاد کر کے سو جاتا۔ اب تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کبھی بھی زمرد کو بھلا نہ پاؤں گا۔ کسی کام میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ آج رات سوتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کل صبح میں اپنے ایک بہت ہی پرانے دوست کے گھر جاؤں گا۔ کئی دنوں سے اس سے نہیں ملا، اس سے مل لوں گا تو شاید طبیعت میں تھوڑی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ سوچ کر میں سو گیا، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ ساری رات زمرد کے خیالات نے سونے نہ دیا۔ صبح ہوئی تو میں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا دن اسی کے ساتھ گزارا، پرانی باتیں یاد کیں اور میں نے اس کو زمرد کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ وہ میری اور زمرد کی ادھوری کہانی سن کر بہت زیادہ اداس ہوا، لیکن مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، اس میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ خیر عصر کا وقت تھا۔ میں نے اپنے دوست سے اجازت مانگی اور گھر واپس آنے کے بارے میں سوچا۔ ابھی میں نے آدھا سفر طے کیا تھا کہ مجھے زمرد کے خیالات نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زمرد میرے قریب چلی آ رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کی تو ایک زوردار ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھیں کھولیں تو جیسے ہی میں نے آنکھیں کھلیں تو ایک خوبصورت لڑکی میرے کار کے آگے سے بھاگتی ہوئی سامنے چلی آئی۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو فوراً سے بریک لگائی، لیکن بریک بھی بعد میں جا کر لگی۔ پہلے گاڑی اس لڑکی کو ٹکر مار چکی تھی۔ اس اجنبی لڑکی کی چیخ میں نے اپنے کانوں سے سن چکا تھا اور میں بالکل لرز چکا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ زمرد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی ہے۔ بس جیسے مجھے اس بات کا خیال آیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھو رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جلدی سے اتر کر اس اجنبی لڑکی کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف سرسری نظر سے دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زمرد ہو۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا کہ یہ اجنبی لڑکی زمرد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کئی عرصہ پہلے مر چکی تھی۔ میں نے زمرد کی یاد کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا۔ شاید اس لیے مجھے ہر لڑکی زمرد نظر آتی ہے۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب اس لڑکی کی ساری ذمہ داری مجھے اٹھانا ہوگی، اور اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میں ڈر چکا تھا۔ ایک عورت نے اس لڑکی کو اٹھانے میں میری مدد کی۔ میں نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور جلد از جلد ہسپتال کی راہ لے لی۔ میں بار بار شیشے سے اس اجنبی لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ہو بہو زمرد کی شکل والی لگ رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ میری آنکھیں زمرد کے بارے میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ یا تو یہ لڑکی زمرد تھی یا پھر زمرد کی ہم شکل، ان دونوں میں سے ایک صورت لازمی تھی۔ خیر ہم بہت جلد ہسپتال پہنچ گئے۔ میں بے حد پریشان ہوا کیونکہ اس اجنبی لڑکی کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ یہ اجنبی لڑکی مجھے بہت زیادہ مجبور لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے یوں لگا جیسے یہ کہیں سے چوری بھاگ کر آئی ہو، یا پھر اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا جس سے بچنے کی خاطر یہ میری گاڑی سے آ کر ٹکرا گئی۔ اسی دوران میں نے اپنی ماں کو بھی فون کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہسپتال آ جائیں، میری گاڑی سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ جیسے ہی اماں جان نے یہ بات سنی تو وہ فوراً سے میرے پاس آ گئیں اور حوصلہ دیا تھا۔ میرا چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن میری پریشانی اور اداسی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس اجنبی لڑکی کی وجہ سے تھی جو مجھے ہو بہو
ضرورت کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اماں کی سے بے ساختہ ہو کر زمرد کے متعلق سوال پوچھ ڈالا۔ میں نے ان سے کہا، اماں جان، مجھے آپ اس زمرد کی حقیقت بتائیں، کیا واقعی ہی وہ مر چکی ہے یا پھر کوئی اور حقیقت ہے؟ کیونکہ میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو بالکل زمرد کی طرح تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میری وہی زمرد ہے۔ اماں نے جب میری بات سنی تو وہ بے حد حیران رہ گئیں۔ ان کے تاثرات مجھے بتا رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہوں۔ میں بار بار اماں جان سے زمرد کے متعلق سوال کر رہا تھا اور اماں مجھ سے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھے چلے جا رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ واقعی میں ہی کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ تب میں نے غصے سے کہا کہ اماں جان، آج وقت ہے، مجھے حقیقت بتا دیں۔ اگر مجھے بعد میں حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ اس سب کی ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تب میری اماں نے مجھے کہا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تم مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہیں اس معصوم لڑکی کے لیے دعا کرنی چاہیے جو تمہاری وجہ سے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ تب مجھے فوراً سے زمرد کے والدین کے گھر چھوڑ جانے والے کی بات یاد آ جاتی ہے، اور اب میری سوئی ایک ہی جگہ اٹک چکی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ واقعی کوئی بات ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ خیر، میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر چلا آیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کے ساتھ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تب میں آگے بڑھا اور کہا، جی میں اسکول آیا ہوں۔ تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے دماغ پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے، بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے اس کی یادداشت کھو چکی ہے۔ آپ لوگ اس کے پاس جائیں اور اس کو یاد دلانے کی کوشش کریں۔ خیر، اماں اور میں کمرے میں گئے تو ہم دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرانے لگی اور پیچھے ہونے لگی۔ اماں آگے بڑھی اور اس سے کہا، بیٹا ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تمہیں یاد ہے تمہارا کچھ دیر پہلے ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں اس لڑکے کی ماں ہوں، ہم تمہارا علاج کروانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تمہیں ہم سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس لڑکی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ زبیدہ خانم کے بھیجے ہوئے آدمی ہو اور ضرور مجھے ورغلانے کے لیے آئے ہو۔ تم لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اماں اس اجنبی لڑکی سے بات کر رہی تھی، لیکن میں مسلسل اسی کو توجہ سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا دیکھنا اور اس کی شکل و صورت سب کچھ زمرد کے جیسا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے یہ زمرد ہے۔ لیکن جب مجھے یہ خیال آیا اگر یہ لڑکی زمرد ہوتی تو مجھے اسی وقت پہچان جاتی، مجھ سے کچھ بات کرتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس لڑکی کی یادداشت کھو گئی، شاید یہ مجھے بھول چکی ہو اور میں اس کو یاد دلانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ شاید یہ وہی زمرد ہو جس کو میں کئی عرصہ پہلے کھو چکا ہوں۔ اور اس طرح کے کئی اور سوالوں نے مجھے الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ کبھی میں خود سے سوال کر رہا تھا تو کبھی اپنے آپ کو جواب دے رہا تھا۔ میری حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا۔ اماں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ کسی زبیدہ خانم کے کوٹھے کی بات کر رہی ہے۔ ہمیں کہتی ہے کہ ہم لوگ وہاں سے چلے آئے ہیں، اس کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ حالانکہ ہم کسی زبیدہ کو نہیں جانتے، نہ ہی ہم کسی سازش کا حصہ ہیں۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی گاڑی سے جا ٹکرائی تھی اور ہم اس کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ
اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ لڑکی کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں۔ تمام تر ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ ہم نے انسانیت کے ناطے اس کو ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ اب ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ اب یہ لڑکی ہوش میں آ چکی ہے، اس لیے ہمیں اب اجازت دے دیجیے۔ یہ کہہ کر اماں مجھے زبردستی وہاں سے لے آئیں۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا، لیکن مجھے بار بار اس لڑکی میں زمرد نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے ایک بار اس کو بتانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کیا پتہ اس کو سب کچھ یاد آ جائے۔ بس ایک دم سے میں نے یہ سوچا اور اپنے دوست کو کال کی اور ہسپتال کا نام بتایا اور کہا کہ فوراً وہاں پر پہنچو، وہاں پر ایک لڑکی ہے، اس پر نظر رکھو۔ میرے کہنے کے مطابق فرحان وہاں پر جا پہنچا۔ ارد گرد سے ادھر میری ماں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی اور مطالبہ کیا کہ میں جلد از جلد اس سے شادی کر لوں۔ میں تو کبھی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا تھا، تو پھر اماں جان یہ سب کچھ مجھ سے کیا کہہ بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو فوراً سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں نے لڑکی کی تصویر تک نہ دیکھی۔ اماں نے بتایا یہ ابا کے بہت پرانے دوست اور بہت بڑے بزنس مین ریحان کی بیٹی ہے۔ میں اور تمہارے والد صاحب چاہتے ہیں تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ اماں نے جب یہ سب کچھ مجھ سے کہا تو میں نے ان کو فوراً سے انکار کر دیا اور کہا اماں جان میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ بار بار پوچھ کر خود کو تکلیف دیں یا پھر میرے جواب کو آخری جواب سمجھ کر خاموش ہو جائیں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ مجھے وجہ بتاؤ، آخر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ میں خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ تب میرے دوست فرحان نے مجھے کال کی اور کہا کہ جس لڑکی پر نظر رکھنے کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا، ڈاکٹر نے کہا ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے، آپ لوگ اس کو اپنے گھر لے جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کچھ بتا رہی ہے، نہ ہی بول رہی ہے، بے حد ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی ہے۔ اور اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تب میں نے فرحان سے کہا تم وہیں پر رکو، میں آ رہا ہوں اور ساتھ میں کچھ سوچتے ہیں۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں ہسپتال پہنچ گیا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ فرحان اور میں نے ایک کرائے کا گھر ڈھونڈا اور اس لڑکی کو وہیں پر رکھنے کے بارے میں سوچا۔ اب میں روز وہیں پر جاتا، اس سے باتیں کرتا اور باتوں باتوں میں کئی بار میں اس سے زمرد کا ذکر بھی کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے مجھے کوئی بات نہ بتائی۔ ایک دن جب میں اس اجنبی لڑکے سے ملنے چلا گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بہت ہی دردناک کہانی سنائی، جس کو سن کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ اس کی کہانی سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ جب اس نے کہا کہ میری شادی میرے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ ہونے والی تھی، میں بے انتہا خوش تھی۔ ہم لوگ غریب تھے، لیکن جس شخص سے میری شادی ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ امیر کبیر تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس سے شادی ہو جانے کے بعد میری زندگی مکمل ہو جائے گی اور سب کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہی تھی تو راستے میں مجھے کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، کافی لوگ مجھے دیکھ بھی رہے تھے، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ وہ لوگ میرے سر پر گن رکھ کر مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر سے بہت دور لے گئے تھے۔ کئی عرصے تک میں ان لوگوں نے مجھے ایک کمرے میں بند رکھا۔ بے حد تکلیف تھی۔ مجھے اپنے والدین کی بہت زیادہ یاد آتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ شخص مجھے بچانے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن میں غلط تھی کہ مجھے کوئی بچانے کے لیے نہ آیا اور مجھے میری جنگ اکیلی لڑنا پڑی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے ایک عورت کے ہاتھوں لاکھوں کے دام لے کر بیچ ڈالا تھا۔ کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو جاتی تھی۔
ہر وقت نا امیدی اور پریشانی میرے ساتھ رہنے لگی۔ جس عورت نے مجھے خریدا تھا در حقیقت وہ بہت ظالم خاتون تھی۔ وہ اسی طرح کئی معصوم اور مجبور لڑکیوں کو خریدتی تھی اور پھر ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتی تھی۔ پہلے تو مجھے اس چیز کا بھی اندازہ نہ ہوا، لیکن جب کچھ عرصے کے میں نے اس عورت کے ساتھ گزارا اور اس کے گھر کے ماحول کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن اسی گھر کی ماسی نے مجھے بتا دیا کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ زبیدہ خانم کا کوٹھا ہے جہاں پر تم بک کر آئی ہو۔ یہ صرف تمہیں تیار کر رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ تم سے وہ رقم حاصل کر لے گی جو رقم زبیدہ خانم نے تمہارے بدلے ان گنڈوں کو دی ہے۔ جیسے مجھے اس کوٹھے کی ماسی نے یہ ساری حقیقت بتائی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی پھنس چکی ہوں۔ کئی بار اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں اور وہ جو چاہتی ہے وہ سب کچھ کروں، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن اپنی عزت پر آنچ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے دن رات ذلیل کیا۔ میں ہر رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ کاش یہاں سے میری زندگی آزاد ہو جائے، اس قید سے میں رہا ہو جاؤں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کئی بار نکلنے کی کوشش کی، وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن پھر زبیدہ خانم کے گنڈے مجھے پکڑ لیتے تھے۔ اس کی کوٹھی کے بارے میں کسی کو علم تک نہ تھا۔ یہاں پر صرف وہی شخص آتا تھا جسے جسم کی ہوس ہوتی۔ زبیدہ خانم کئی عرصے سے اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ کئی لڑکیوں کو اس نے مجبوری کے تحت خرید لیا اور اب ان سے غلط کام کروائے گی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت میرے پیچھے زبیدہ خانم کے گنڈے لگے ہوئے تھے جب میرا ٹکر آپ کی گاڑی کے ساتھ ہوا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ اچانک آپ کی گاڑی سامنے آ گئی اور میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ کب مجھے ہسپتال لے کر گئے اور یہاں لے کر آئے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ کی گاڑی جس طرح سے مجھ پر لگی اور میرے گرنے کی وجہ سے میرا سر زمین پر جا لگا، شاید اسی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور اب مجھے سب کچھ یاد نہیں کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ وہ لڑکا جس سے میں بے انتہا محبت کی تھی، شادی کرنی تھی، اس کی شکل تک بھول گئی ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے والدین نے کروایا ہے، کیونکہ اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہو میں بن جاؤں۔ شاید یہ سب کچھ اسی عورت نے کروایا ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ میں اس پر الزام لگا رہی ہوں، یہ سب کچھ میں نے زبیدہ خانم کے منہ سے سنا۔ اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اسی وقت تو میں نے نظریں انداز کر دیا، لیکن اس بات نے مجھے بے حد تکلیف دی تھی۔ لیکن اب میں یہ نہیں جانتی کہ آپ مجھ پر کیوں مہربانی کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی جانتی ہوں، اور نہیں معلوم کہ میرے والدین کہاں ہوں گے۔ جیسے میں نے اس اجنبی لڑکی کی یہ ساری کہانی سنی تو میری آنکھوں نم ہو چکی تھی، میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زمرد ہی تھی۔ میں اچانک سے اٹھا اور فوراً سے اس کے پاس چلا آیا۔ بے ساختہ ہو کر میں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو چکی تھی، مجھ سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب میں نے اسے کہا کہ تم زمرد ہو اور میں وہی لڑکا ہوں جس سے تم محبت کرتی تھی، ہماری شادی ہونے والی تھی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے اور میں ساری حقیقت جان چکا ہوں۔ تب اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ نہیں، آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں، اور میں تو جانتی ہی نہیں کہ وہ کون تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ وہی ہیں؟ تب میں نے فوراً زمرد سے کہا، ہاتھ پکڑا اور اس کو گھر میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا، اس کو اپنا گھر دکھایا
اور کہا یاد کرو کچھ عرصہ پہلے تمہیں میں یہاں پر لے کر آیا تھا، ان چیزوں پر غور کرو، یہ چیزیں تمہاری دیکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا اور اپنے والد کو بلایا اور کہا انہی لوگوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہی میرے والدین ہیں۔ لیکن پھر بھی زمرد کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اماں اور ابا مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، وہ بھی جان چکے تھے کہ زمرد مجھے مل چکی ہے اور میں حقیقت جان چکا ہوں۔ میرے والدین بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے کیونکہ ان کی ساری سچائی کھل کر میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ ابھی میں زمرد کو یہ ساری چیزیں یاد دلا رہا تھا کہ اچانک ہمارے سیکیورٹی گارڈ کسی کام سے اندر آیا، تو اسی سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر وہ چونک گئی اور فوراً سے میرے پیچھے چھپنے لگی۔ ہمارے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوف میں آ چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ تب میں نے پوچھا یہ سب کچھ تم کیا کر رہی ہو تم؟ اسی وقت زمرد نے ہمارے سیکیورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے کڈنیپ کیا تھا اور جا کر زبیدہ خانم کے کوٹھے پر بیچ آیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے، یہ وہی شخص ہے۔ اب تو ساری حقیقت کھل کے میرے سامنے آ چکی تھی۔ اماں میرے قریب چلی آئی، مجھے سمجھانے لگ گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم ایک اجنبی لڑکی کی بات پر یقین کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنے والدین پر کوئی اعتبار نہیں؟ لیکن تب وقت ختم ہو چکا تھا، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے والدین میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ میں فوراً سے زمرد کا ہاتھ پکڑ کے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ میں نے اپنی والدہ کو ایک حرف بھی نہ کہا تھا، بس جاتے وقت صرف اپنے والدین سے یہی کہا کہ اب میں زمرد سے نکاح کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں شریک ہوں۔ بس اسی سے بڑی سزا مجھے آپ کے لیے کوئی نظر نہیں آئی۔ تب میری ماں نے کہا بیٹا ہمیں معاف کر دو، نفرت میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس لڑکی کے ساتھ میں نے بہت ظلم و ستم کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہاری بیوی بہت زیادہ امیر کبیر ہو، لیکن اس کے برعکس تم نے ایک معمولی سی لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا میرے لیے فرض بن چکا تھا، بس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ جب اماں نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور میں پیچھے ہوا تو میری جیب سے میرا وائلٹ گر گیا اور اس میں سے زمرد کی ایک تصویر نیچے گری۔ در حقیقت یہ تصویر زمرد کے بچپن کی تھی۔ اس تصویر میں اس کے والدین بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی زمرد نے یہ سب کچھ دیکھا تھا تو اس کو ماضی کا سب کچھ یاد آ گیا تھا، اس کی یادداشت واپس آ گئی، وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سکون ملا، میں نے سکون کی سانس لی، یوں لگ رہا تھا جیسے اب میری زندگی سے تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اور زمرد نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کیا۔ سب کچھ بھلانے کی کوشش کی لیکن کبھی نہ بھول پائے۔ میرے والدین بے انتہا شرمسار تھے، پھر انہوں نے میرے ساتھ مل کے زمرد کے والدین کو ڈھونڈنے میں میری مدد کی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی غلطی کو مان چکے ہیں اور شرمندہ ہیں تو میں لوگوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اور کئی دنوں کی تلاش کے بعد زمرد کے والدین بھی مل چکے تھے۔ جیسے ہی زمرد کو دیکھا تو ان کے جسم میں جان آ گئی، خوشی سے پاگل ہونے لگے اور میں ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ اماں جان کا رویہ بھی زمرد کے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا، سب کچھ پہلے کے جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے زمرد کے والدین نے جو ماضی میں دکھ اور پریشانیاں دیکھی تھی ان کی تلافی اب ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حاصل کر لیا تھا اور بہت ہی پرمسرت زندگی گزار رہے تھے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔